آپ لوگوں سے بھی زیادہ کامیابی کے ساتھ چلائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے پارس، حقیقت تو یہ ہے کہ جو ان کی اکنامک پالیسی ہے وہ ایک وش لسٹ ہے، اور تقریباً ہر تجزیہ کار نے اس کو اینالائز کیا ہے، ہر اکنامسٹ نے اس کو اینالائز کیا ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس میں سے 99% ایسے اقدامات ہیں جو ماضی میں حکومتیں اور عامر بھی کر چکے ہیں ڈنڈے کی زور پہ، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ کوئی بھی اکنامسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ اوپیڈز اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ ایڈیٹوریلز اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ سب کے سب پڑھے لکھے ہیں نا، اگر ہم تو ہماری بات نہ سمجھے ہم تو تنقید کریں گے لیکن ان لوگوں کی بات میں تو وزن ہے۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم 4000 کروڑ جو ہے وہ ہم لے کر آئیں گے، اور ہم فلاں ایڈ لے کر آئیں گے، اور ہم امریکہ سے ایڈ نہیں لیں گے۔ 4000 کروڑ ان کو ایڈ کون دے گا؟ نہ چائنا دینے والا ہے، نہ سعودی عربیہ دینے والا ہے۔ یہ ملک ہیں جو چھوٹے چھوٹے ضرور دیتے ہیں، مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ساری چیز اپنی بنیاد رکھی ہے فورن ایڈ کے اوپر۔ امریکہ سے یہ لینا نہیں چاہتے، بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہنا فوزیہ صاحبہ، میں نے آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا، پلیز الاؤ می ٹو اسپیک وداؤٹ انٹرپشن۔ اگر آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے تو آج تک پلیز ڈونٹ انٹرپٹ می، نو پلیز ڈونٹ انٹرپٹ می۔ اگر آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنا چاہتی ہیں تو میں پروگرام کر لیتی ہوں، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتی ہیں تو اٹس اوکے۔ اگر آپ چلانا چاہتی ہیں جس طرح آپ کے لیڈر چلاتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ بات سن لیں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ نہیں جی، میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں، یہ میرا وقت ہے، میں بات کر رہی ہوں، اور آپ میں اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ آپ اپنے جماعت، اپنی اکنامک پالیسی اور اپنے لیڈر کے اوپر تنقید سننے میں برداشت پیدا کریں، جو آپ لوگوں میں نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی یہی بیماری ہے کہ جہاں آپ کے بارے میں بات کری آپ لوگ چلا اٹھتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی چینل ہو، چاہے وہ جلسے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، آپ لوگوں نے صرف سامنے والے کو گالی دینی ہے، اور اس پہ آپ کی پوری سیاست ہے۔ آپ لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹیز پتہ نہیں ہے۔ آپ کا لیڈر وہ ہے میری بہن جس نے ایک عامر کے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس کے ریفرینڈم کے اندر ووٹ ڈالا ہے، سو ہی از وہ بھی آرٹیکل 6 کے اندر آتے ہیں، ہی از آلسو ا پارٹنرز ان کرائم وتھ ہم۔ آپ لوگ وہ چیزیں بھول جاتے ہیں، آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، آپ تو عامر کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں جناب۔ آپ میری جماعت سے نکالے ہوئے لوگ، آپ پی ایم ایل این کی جماعت سے نکالے ہوئے لوگ لے کے آپ کہتے ہیں آپ تبدیلی لے کر آئیں گے؟ کیا آپ کی جماعت میں ایسا کوئی عزتدار، کوئی سمجھدار، کوئی اس کیلیبر کا آدمی نہیں تھا؟ تو آپ احسان مند ہیں کہ انہوں نے آپ کو حکومت بنانے دی ہے۔ شاہ محمود قریشی ہمارا ذکر کر رہے ہیں، آپ اپنا ذکر کیجئے۔ آپ بتائیے شرمیلا، ہم دیکھیں پی ٹی آئی کے اکنامک پلان کی بات کر رہے تھے۔ شرمیلا میں آپ کی طرح چیخنا نہیں چاہتی اس کے میں اپنی ٹرن کا انتظار کروں گی۔ نہیں پارس دیکھیے، میں بڑے موضوع طریقے سے پروگرام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر میں نے بڑے تحمل سے مائزہ کی بات سنی، میں نے بڑے تحمل سے فوزیہ کی بات سنی ہے، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ مجھے انٹرپٹ کریں گے اور تنگ کریں گے تو پھر وہ کام مجھے بھی کرنا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سو پلیز بیئر می آؤٹ۔ بالکل آپ دیکھیں نا، اگر ہم سب ایک مہذب گفتگو کریں تو میرا خیال ہے لوگ بھی آپ کا پروگرام زیادہ پسند کریں گے۔ آپ معاشی پلان کی بات کر رہی تھی نا؟ اب بات آ جاتی ہے کرپشن کی۔ میں معاشی پلان کی بات کر رہی تھی، اور میں یہ بات کر رہی تھی آپ کا معاشی پلان بہت اچھا ہے، 105% مہنگائی بڑھی ہے۔ ان کا پورا دارومدار، پوری سیاست تحریک انصاف کی اس بات کے اوپر ہے کہ ملک میں بس کرپشن ہے۔ ان کے پاس کیا پالیسی ہے کرپشن ختم کرنے کی؟ ان کے پاس کیا پالیسیز ہے ڈرون اٹیکس کو روکنے کی؟ ان کے پاس کیا پالیسی ہے کہ اس ملک میں سے غربت یہ سارے سوالات میں ان سے پوچھتی ہوں شرمیلا، لیکن مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ آپ کا اپنا جو معاشی پلان ہے اس کے مطابق 105% مہنگائی بڑھی ہے آپ کے ان 4.5 سالوں میں، وہ کون سا اچھا ہے؟ پارس بی بی آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں۔ آپ صحیح بتا دیں۔ 105% مہنگائی نہیں بڑھی ہے۔ کتنی؟ پوری دنیا میں فوڈ انفلیشن اس وقت ہے۔ ہم نے ویٹ سپورٹ پرائز دی ہے ایک فارمر کو۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم اب ویٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، we are a wheat exporting country now despite torrential rains and وہ تو آپ نے اس لیے دیے نا کہ وہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے، دیہی علاقے، شہری علاقوں کے لیے کیا کیا آپ نے؟ نو، دیکھیے شہری علاقوں میں ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، شہری علاقوں کے اندر آپ کے نکاسی کے پروگرامز ہیں، شہری علاقوں کے اندر آپ کے بریجز بن رہے ہیں، آپ کے ڈیمز بن رہے ہیں، آپ کے پاورٹی مجھے بتائیں جو بندہ 5,000 روپے شہر میں کماتا ہے اس کے لیے کیا کیا؟ شرمیلا اس کے لیے کیا کیا جو 5,000 روپے شہر میں کماتا ہے؟ پنجاب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں اوورآل پاکستان کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں میں اوورآل بات کر رہی ہوں کہ ایک شہر میں جو بندہ 5,000 روپے کماتا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے ہم نے منیمم ویجز بھی سیٹ کری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں منیمم ویجز ہوتی تھی 6,000 روپے، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ لوگ دیتے نہیں تھے۔ ہم نے کہا ہے کہ وہ بینک جائے گی تاکہ ریکارڈ ہو کس نے دی ہے کہ کس نے نہیں دی ہے۔ ہر سال ہم یہ پیسے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے آپ سمجھتی ہیں
اور بہت سارے لوگ جو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو ہوا سے اڑ کے کہیں سے آئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وش لسٹ کے اوپر وہ سیاست کریں گے اور الیکشن جیت جائیں گے. آپ نے جو بات کیا, آپ 6-7 ہزار میں اپنے گھر کا بجٹ بنا کے دے دیں مجھے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھتے ہیں, وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھتے ہیں. آپ اپنے گھر کا بجٹ 6-7 ہزار روپے میں بنا کے دے سکتی ہیں. بنائی, ہم نے بے نظیر امپورٹ پروگرام بھی دیا ہے, ہم نے سندھ رورل پروگرام بھی دیا ہے, پنجاب رورل پروگرام بھی ہے, KPK بھی ہے. اور آپ کو ایک بات پتا ہے پارس صاحبہ, NFC ایوارڈ کے بعد آپ میری بات نہ کریں, میں خیبر پختونخوا کی بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں. 37 بریجز جو گرے تھے خیبر پختونخوا میں 2010 کے سیلاب کے بعد, وہ انہوں نے اپنے وسائل سے کمپلیٹ کریں, دوبارہ سے آپ ہی ایک اتحادی ہیں سمینہ, ذرا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر میں نون لیگ کی طرف بھی جاؤں گی, کافی ٹائم ہو گیا. جی ان کے پاس پہلے صرف 6-7 ارب روپے ان کی آمدنی ہوتی ہے صوبے کی. NFC ایوارڈ کے بعد اس سال ان کی آمدنی 77 ارب روپے ہوئی ہے. صوبوں کے پاس زیادہ وسائل ہیں. آپ اپنے بجلی کے ترقیاتی منصوبے شروع کریں, سندھ میں شروع کریں, پنجاب سے پوچھئے, خیبر پختونخوا سے پوچھئے. ٹھیک ہے شبینہ, مجھے سمینہ کے پاس جانے دیں. سمینہ آپ نے بات سنی, شبینہ میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف, پلیز ان کو بھی موقع دے دیں. مائزہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بھی بات کرنے کا موقع دیں. سمینہ آپ نے بات سنی, آپ نے فوزیہ قصوری کی بھی بات سنی, آپ نے شرمیلا فاروقی کا بھی پوائنٹ آف ویو سنا, آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں, پھر ایک بریک لینا ہے, پھر اس کے بعد ذرا ٹاپک چینج کریں گے اور کرپشن کے حوالے سے بھرپور بات کریں گے. جی پارس, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہے پارلیمنٹ باہر جو ہواؤں میں بیٹھ کے جیسے فوزیہ صاحبہ بات کر رہی ہیں, مزہ تو تب آتا نا جمہوری طریقے سے آتے ہیں. انہوں نے تبھی بائیک آؤٹ کر دیا جب الیکشن ٹائم آیا تھا. تو یہ جمہوریت کے جو 30 مکان بن رہے ہیں, ان میں پہلے حوصلہ ہونا چاہیے تھا. جب الیکشن ٹائم تھا تو تب یہ بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ بعد میں آپ نے دیکھا جب بائی الیکشن آئے تو ان کی جماعت نے حصہ لیا جس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے. مطلب بائیک آؤٹ ان کو کرنے کا شوق تھا, ڈرے ہوئے بیٹھے تھے. تو اب ان کی اگر پشت پناہی ہو ہی گئی ہے جنرل سٹار کے تھرو یا اور بھی کچھ لوگوں کے تھرو, تو چلے ٹھیک ہے, آئے جمہوری طریقے سے حصہ لے, پارٹیسپیشن کریں. اور بات پتے کی میں ایک اور آپ کو بتانا چاہ رہی تھی پارس, شاید پھر میرا رابطہ نہ ہو سکے, میں راستے میں ہوں, کہ آج بڑا خوش آئین بات ایک ہوئی ہے کہ جمہوریت کی خاطر آج نون لیگ نواز شریف صاحب کی ٹیم نے صدر زرداری صاحب کی ٹیم کے ساتھ نیگوسیشن کی ہے, ٹیبل ٹاک کی ہے, جمہوریت کی خاطر کٹھے ہوئے, جو مذاکرات آج ہوئے. میں کی سیاست تو چلتی ہے, اور اس میں احتساب بل کی بات ہوئی ہے, اور اس میں نئے صوبوں کا نگران سیٹ اپ کا الیکشن کی بات ہوئی ہے. تو میں تو کہتی ہوں ہم لوگوں کو مل کر بیٹھنا ہے, کنسنسس کے ساتھ چلنا ہے, اور ڈور اوپن کر کے. میں مائزہ سے بھی اس پہ کامنٹ لے لوں. جی مائزہ, موٹیو کنسنسس کا یہ ہے کہ آپ نے پاور کو رکھنا ہے, کسی طرح پاور چھین کے اپنے پاس رکھنی ہے, تو پھر تو موٹیو صحیح نہیں ہے. اگر موٹیو یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو پھر یہ موٹیو بالکل غلط ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ آپس میں مل جل کے بیٹھنا چاہیے, مل جل کے بیٹھنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ لیڈر اپنے جان سے انٹرسٹ کے لیے مل جل کے بیٹھیں, اور اپنے آپ کو پارلیمنٹ میں رکھنے کے لیے. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا سمینہ, پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے نہیں, آپ لوگ جون سا ملیں جلیں, آپ ملیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے. یہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے, جس کو جو ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ کے تحت جو ہے اس کو دوبارہ لایا جا رہا ہے, وہ اسی لیے لایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی سیٹس گریب کر سکے, تاکہ اگلی دفعہ بھی ان کا کوئی چانس بن سکے. بات یہ ہے کہ اگر انٹینشن یہ ہوگی تو نون لیگ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گی. اور ابھی تک یہ جو پرپوزل, وہ بڑے خوش ہیں آج بالکل نہیں, نثار صاحب نے پرپوزل, ہم لوگ بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہیں پرپوزل سے. دیکھیں سمینہ کیا کہہ رہی ہے, بالکل صحیح بات ہے. ترمیم میں نون لیگ نے ساتھ دیا, 18ویں 19ویں 20ویں میں سب کٹھے رہے. نہیں, ہم بالکل ساتھ نہیں رہے, ہم لوگ صرف پہلے 3-4 مہینے کی حکومت میں رہے ہیں. یہ آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں. جب ہمیں ان کی انٹینشنز کا پتہ چلا, ہم لوگ ان سے علیحدہ ہو گئے, ہم نے اپوزیشن فیس کیا. چودھری نثار صاحب مخالفت کرتے رہتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب مان جاتے ہیں, یہ کون سی سیاست ہے آپ کی؟ ہم لوگوں نے میٹنگز اس لیے کی تھی کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے ہماری پارٹی کو کہ ہم لوگوں نے دروازے بند کر لیے ہیں, اور ہم لوگ صرف اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے دروازے اس لیے کھولے تھے تاکہ ہم لوگ دیکھیں تو صحیح ان کی انٹینشن کیا ہے, ان کی پرپوزلز کیا ہیں, جو سیٹسفیکٹری نہیں ہے, جو عوام کے لیے ہے ہی نہیں, عوام کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ کیسے جان سے نیگوسیشنز کر لیں, آپ مجھے بتائیں. ہم لوگوں نے اتنی 4.5 سال اپوزیشن فیس کی ہے. خورشید شاہ صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی, ابھی چودھری نثار علی خان صاحب نے آگے سب چیزوں کو ڈینائی کر دی. دیکھیں, ہم نے اسی لیے ڈینائی کی ہے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے. ہم لوگوں کو نہیں, میٹنگز تو الاؤڈ ہے نا, میٹنگز الاؤڈ ہیں, ہمیں پتہ چلنا چاہیے اگلے بندے کا پوائنٹ آف ویو
क्या है? ये तो नहीं हो सकता कि नतीजा यही है कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, हमें पीपल्स पार्टी की इंटेंशंस पे शक है, हम लोग इस चीज को बिलीव ही नहीं करते। मुज़ाकरात की तारीखें रखी गई हैं, मुज़ाकरात की तारीखें आप अभी निसार साहब हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है माइजा साहिबा मेरे पास बिल्कुल इंफॉर्मेशन है समीना साहिबा, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप सफर में हैं, शायद आपको अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता। हम लोगों को हमें बिल्कुल सेटिस्फाइड, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रपोजल्स दैट पीपीपी हैज गिवन। आपने डेट्स नहीं दी जी? नई मुज़ाकरात के लिए डेट्स जो समीना हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, हम लोगों ने आपको बताया कि हम लोग को प्रपोजल्स बिल्कुल सिंसियर नहीं लगी। मैंने आपको बताया समीना आप सफर में हैं, शायद आपको इन्फॉर्मेशन ना हो, मुझे काफी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों के साथ रहती हूँ। अच्छा, और दूसरा मैं ये दूसरी बात आपको कह रही थी, समीना खावर यार जो है समीना सफर में इतनी दूर के सफर पे नहीं हूँ, मैं आपकी बात इंटरप्ट नहीं कर रही थी समीना, मैं आपकी बात सुन रही थी। अच्छा मेरी बात सुन ले, समीना सफर में है ना, शर्मिला तो सफर में नहीं है, उनसे पूछ लेते हैं। शर्मिला आपको है इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से? देखिए पारस, इनकी जमात में जो चौधरी निसार साहब है ना, इनको किसी और दुख की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि थोड़ी सी मैं वजाहत करती चलूँ माइजा साहिबा के लिए कि आज जब मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के बड़े अच्छे माहौल के ना मुज़ाकरात हुए, अकाउंटेबिलिटी बिल के ऊपर हुए हैं मुज़ाकरात, और उन्होंने कहा है कि जनाब हमें प्रपोजल मिले हैं पीपल्स पार्टी के, हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको देखेंगे, अपनी तजवीज़ देंगे, और फाइनल जब हो जाएगा तो हम अपनी लीडरशिप से जाके फिर इसको हम एक कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं, और फिर इस कानून को हम असेंबली में लेकर आना चाहते हैं। इतनी सी बात है, ये झगड़ा किस बात का है? ये आप अकाउंटेबिलिटी बिल की बात कर रही है ना शर्मिला? नीयत सही नहीं है। देखिए एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड प्लीज अलाउ मी। देखिए उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है, और यही, अरे माइजा साहिबा आपको नहीं पता, टीवी कम से कम और कुछ नहीं तो टेलीविजन चैनल ही देख लिया करें कि खबर क्या आ रही है। अच्छा फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। शर्मिला प्लीज अलाउ मी कि मैं ब्रेक ले लूं, मैं एक ब्रेक ले लूं माइजा, उसके बाद वापस आते हैं और बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी बिल के हवाले से भी, सूबों के हवाले से भी, करप्शन असासों के हवाले से भी। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। ब्रेक से पहले एहतसाब बिल के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, उसका भी जिक्र हुआ, तो जरा उस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फौजिया मैं आपकी तरफ आऊंगी, ये नया एहतसाब बिल आज सुबह इसके हवाले से मुज़ाकरात भी हुए हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों मिलकर एक नया NRO लाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए पारिस, पहली बात तो ये है कि वो जो समीना खावर ने जो खुशखबरी सुनाई है, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने ये बात आज आपके चैनल के ऊपर पूरी कौम को बताई है, क्योंकि हम तो हमेशा से ये जानते हैं कि ये मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, इनके इत्तेहादी, ये सब लोग एक हैं, ये सब अपनी मफाद की सियासत करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए मैंने किसी के ऊपर, इनके कायद के ऊपर पर्सनल अटैक्स नहीं किए, ना मैं इनकी किस्म की स्ट्रीट लैंग्वेज यूज़ करना जानती हूँ। मुझे नहीं मालूम हवा में कहना या किसी को 30 मार खार कहना ये क्या दिखाता है, क्योंकि मैं ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हमें इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए, और मैं समझती हूँ कि हर जो यहाँ नुमाइंदा अपनी जमात का बैठा है, बेहतर ये है कि वो कौम को बताएं कि उनकी जमात ने कौम को क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या उनकी अहलियत है। इन चीजों पे बात करें तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज बदतमीजी की बातें करने से फायदा किसी को नहीं होता। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा एहतसाब करेंगे ये लोग। पहले अपना तो एहतसाब करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने हमारी तमाम लीडरशिप ने पूरी कौम के सामने अपने असासे डिक्लेयर किए। इमरान खान कभी हुकूमत में नहीं रहे हैं, हम में से कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, मगर हमने से कौम को दिखाया कि हमारे पास ये है, हमने ये कमाया, हमने ये टैक्स दिया। अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो फबेहा चैलेंज करे आके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक उम्मीद की जमात है, ये पाकिस्तान की कौम को एक उम्मीद दिखा रही है, एक रास्ता दिखा रही है। अगर उसके अंदर कोई मसला है पॉलिसीज में तो जरूर लोग उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, हम उससे सीखने को तैयार हैं। मगर इन लोगों ने तो हुकूमतों में एक दफा नहीं 5-5 दफा हुकूमतों में आए और हर दफा दोनों हाथों से मुल्क को लूटा और इतना बर्बाद कर दिया कि आज हमारी कौम में खुदकुशियां हो रही हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। ये जवाब दें कि कौन सी ऐसी पॉलिसी, ये भी जवाब देंगे। लेकिन देखिए पीटीआई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, पीटीआई के जो भी लोग आते हैं प्रोग्रामों में वो ये एग्जाम्पल देते हैं कि इमरान खान साहब ने शौकत खानम को मैनेज कर लिया, उसको चला लिया, वो एक कमजोर सी टीम से जाके वर्ल्ड कप को जीत के ले आए तो वो तमाम काम कर लेंगे। फौजिया कसूरी साहिबा देखें, पाकिस्तान ना शौकत खानम है ना 15 लोगों की क्रिकेट टीम है, ठीक है, ये पाकिस्तान है 18 करोड़ लोगों की उम्मीदें,
آپ کر لیں گے وہ کام جس پہ آپ کرٹیسائز کر رہی ہیں؟ تو پارس جہاں پر یہ حکومتیں فیل ہو چکی ہیں، پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں کرے گی، ہم انشاءاللہ پاکستان قوم کے ساتھ مل کے کریں گے۔